دوستو، اہل کتاب یعنی یہودیوں اور مسیحیوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے یعنی بک آف اینوخ میں چند ایسے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ فالن اینجلز یا آسمان سے گری ان فرشتوں کو ان کی نافرمانی یا بغاوت کی پاداش میں زمین کے مختلف حصوں میں قید کر دیا گیا۔ اہل کتاب میں یہ نظریہ عام ہے کہ آسمان سے گرنے والے یہ فرشتے زمین پر جس مقام پر گرے وہ مقام شیطان اپنے مراکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کے مطابق یہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے کل 7 مقامات ہیں، جنہیں 7 ٹاورز آف ڈیول یا شیطان کی 7 مینار کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو بہکانے اور انہیں نقصان پہنچانے کی تمام تر منصوبہ بندی انہی 7 مراکز میں انجام دی جاتی ہے۔ دوستو، فرانس سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان محقق اور تاریخ دان عبدالواحد یحییٰ نے اپنی تمام زندگی شیطان کے ان 7 مراکز کی کھوج اور دریافت میں صرف کر دی۔ عبدالواحد یحییٰ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے مختلف صوفیہ کی صحبت میں بسر کیا۔ فرانس کے اس تاریخ دان نے دنیا کو شیطان کے ان 7 ستونوں کے بارے میں کچھ یوں آگاہی دی کہ ان میں پہلا مقام افریقہ کے ملک نائجر میں ہے، جو کبھی ایک بہت ترقی یافتہ اور زرخیز زمین ہوا کرتی تھی، لیکن زمین کی سختیوں اور بدلتے ہوئے موسموں نے اسے خشک اور ویران بنا دیا۔ عبدالواحد یحییٰ کے مطابق شیطان کا دوسرا ستون بھی افریقہ ہی کے ایک ملک سوڈان میں موجود ہے، جو کبھی دنیا کی طاقتور ترین جادوگروں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ شیطان کا تیسرا مرکز سیریا یعنی ملک شام میں موجود ہے، جو کبھی انتہائی دیوقامت لوگوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ شیطان کے چوتھے مرکز سے متعلق عبدالواحد یحییٰ لکھتا ہے کہ یہ ترکستان میں موجود ہے، جبکہ 5ویں اور 6ٹھے مقام کو وہ سائبیریا کے ویران اور منجمد پہاڑوں میں قرار دیتا ہے۔ شیطان کے 7ویں مرکز کے بارے میں عبدالواحد یحییٰ کا کہنا ہے کہ یہ شیطان کی 7 میناروں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اس کا مرکزی مقام ہے، جو قدیم تہذیبوں کی سرزمین یعنی ملک عراق میں موجود ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق عبدالواحد یحییٰ وہ واحد شخص نہ تھا کہ جو شیطان کے ان 7 میناروں کی تلاش میں سرگرداں ہو، بلکہ نازی یعنی ہٹلر کی ماتحت افواج بھی اپنی تباہی سے قبل ان مقامات بد کی تلاش میں مصروف تھیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آج بھی بہت سی طاقتور تنظیمیں ان مقامات کو تلاش کر رہی ہیں کہ جو شیطان اور اس کی بری طاقتوں کا منبع ہیں۔ دوستو، شیطان کے ان 7 میناروں کا تصور صرف اہل کتاب میں ہی موجود نہیں، بلکہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی موجود ہے جو نہ صرف شیطان کے ان 7 میناروں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ وہ انہیں اپنی مقدس زیارت گاہیں بھی خیال کرتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عراق کے شمالی حصے میں آباد یزیدیوں کی۔ دوستو، یزیدی وہ قوم ہے جو پچھلے ہزاروں برس سے شیطان کی عبادت کرتی چلی آ رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ شیطان کو شیطان نہیں بلکہ ملک طاؤس یعنی مور فرشتے کے نام سے پکارتے ہیں۔ یزیدیوں کے نزدیک شیطان، ابلیس یا ڈیول کا نام لینا سخت ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ یہ اسے اپنا خالق تصور کرتے ہیں اور اس کی شبیہ ایک مور یا پھر ایک سانپ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کے مطابق مور خوبصورتی جبکہ سانپ عقلمندی کی علامت ہے۔ یزیدی مذہب کی مقدس کتاب الجلوہ وہ کتاب ہے جسے شیطان نے بذات خود تحریر کروایا ہے۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر یہ کتاب صرف یزیدیوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں شیطان کی عبادت کرنے والے مختلف گروہوں کے لیے بھی انتہائی تقدیسیت کی حامل ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کی خفیہ ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ لوگ نہ تو بیرون برادری شادیاں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی فرد کو اپنے اتنے قریب آنے دیتے ہیں کہ وہ ان کے عقائد کو جان سکے۔ یزیدی مذہب کے ماننے والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ملک طاؤس یعنی شیطان اپنا نظام حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے۔ یزیدیوں نے کوہ لالش اور اسی ملحقہ علاقوں میں علامتی طور پر یہ 7 مینار قائم بھی کر رکھے ہیں، جو ان کے مطابق انتہائی مقدس حیثیت کی حامل ہیں، جبکہ یہاں کی زیارت ہر یزیدی پر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور فرض کی گئی ہے۔ یزیدی پچھلے سینکڑوں برس سے عراق کے جس حصے میں مقیم ہیں، یہاں کی عوام الناس کی جانب سے اسے سخت پراسرار اور ہیبت زدہ خیال کیا جاتا ہے۔ نہ صرف مقامی لوگ بلکہ امریکن سولجرز کی جانب سے بھی ایسی کئی داستانیں
کتابوں کا حصہ ہیں کہ جن میں یہاں عجیب الخلقت مخلوقات کو دیکھے جانے اور ان سے ٹکراؤ کے واقعات ملتے ہیں۔ دوستو، قرون وسطیٰ سے لے کر دور حاضر تک ایسی بہت سی حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے یزیدیوں کی نسل کشی یا انہیں یہاں سے جلا وطن کرنے کی کوششیں کیں، تاہم یزیدی ہر قتل عام سے گزرنے کے باوجود آج بھی اسی مقام پر آباد ہیں۔ یزیدیوں کا ماننا ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں یہ جگہ ملک طاؤس کی ملکیت ہے اور زمین پر اس کا پسندیدہ مقام ہے، لہٰذا وہ یہاں سے ہجرت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ عبد الواحد یحییٰ کے مطابق یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان کا 7واں اور سب سے مضبوط ستون موجود ہے۔ دوستو، شیطان کے ان 7 ستونوں یا میناروں کا قصہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں۔ ہماری ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اہل کتاب کے نظریات اور بعض مسلمان مورخین کی تحقیقات پر مشتمل ہیں۔ شیطان کے ان 7 ستونوں کے قصے میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر فسانہ، یہ بات اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔